اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی ذات کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ، اس کے کئی نام ہیں اور یہ وہ سورت ہے کہ جو نہ مکی ہے نہ مدنی ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی تھی اور پھر دوبارہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی تھی۔ یہ سورت بہت شان والی ہے اور اس کے کئی نام ہیں۔ فاتحہ، ام الکتاب، یہ دعا ہے، یہ شفا ہے۔ یہ مریضوں پہ پڑھ کے اگر پھونکا جائے تو اللہ کی ذات ان کو شفا عطا فرماتی ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں کنجی کو، اور یہ کھولتی ہے، یہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور آگے پورے قرآن کی کنجی ہے، یہ اس کو کھولتی ہے۔ اور اس کی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک احادیث جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے تو ایک زوردار آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھولا گیا، اور آسمان سے فرشتہ ایک نازل ہو رہا ہے جو اس سے پہلے اس دنیا میں نہیں آیا، اور وہ ایک ایسا کلام لا رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا، اور وہ کلام تھا سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کا آخری رکوع یا آخری آیات۔ تو یہ اتنی عظیم صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جب تک انسان نماز میں اس کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کلمہ جو مسلمان دنیا میں زندگی بھر دہراتا ہے اس میں سب سے زیادہ دہرائے جانے والا کلمہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ کم از کم 17 رکعت جو فرض انسان پڑھتا ہے 17 دفعہ دن میں اس سورت فاتحہ کو دہراتا ہے۔ کم از کم 12 سنتیں ہیں جو انسان ادا کرتا ہے، 12 دفعہ اس کو دہرایا جاتا ہے۔ جو نوافل پڑھتے ہیں اس میں بھی۔ اس وقت تک نماز انسان کی ہوتی ہی نہیں ہے، کسی ایمان والے کی ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ سورہ فاتحہ کو نہ پڑھ لے۔ اب سورۃ فاتحہ کے اندر ایسا سبق ہے کہ جو اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ انسان اس کو بار بار دہرائے، بار بار اس پہ غور کرے، بار بار اس پہ تدبر کرے اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ لاگو کرے۔ اس کی تو جتنی بھی تعریف کی جائے، اور یہ وہ صورت ہے کہ اس کی جو 7 آیات ہیں اللہ کی ذات فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث میں ہے کہ ہر آیت کے بدلے میں اللہ کی ذات انسان کو جواب دیتی ہے۔ الحمد، عربی میں ان الفاظ کے ساتھ لگا ہوتا ہے جو کسی بھی معنی کے حساب سے جو انسان سمجھ سکتا ہے وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ جیسے الحمد، ہم تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ اب اگر اللہ کی ذات کے بارے میں اس کو کہا جائے الحمد اللہ کے لیے ہے تو تعریف جتنی ہو سکتی ہے وہ سب کی سب تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے۔ اور اگر انسان کے لیے سوچا جائے تو جو انسان کی عقل شعور میں ممکن ہے جتنی بہترین وہ تعریف کر سکتا ہے وہ اس رب کے لیے۔ تو الحمدللہ سب تعریف کے لائق وہ ذات ہے، للہ، جو اللہ ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جو جہان ہمیں پتہ ہے، جو جہان ہمیں نہیں پتہ، ان سب کا سب رب ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے والا ہستی ہوتی ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ والدین کو بھی مربی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری
माँ बाप पूरी करते हैं, उसकी सफाई सुथराई, ज़रूरत, खाना पीना, सोना जागना, धूप से बचाना, सर्दी से बचाना, गर्मी से बचाना, सारी चीज़ें वो एक इंसान करता है एक इंसान के बच्चे के लिए। तो रब वो ज़ात है आलमीन, जितनी मखलूक़ात हैं अभी तक तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा मखलूक़ात इंसान के इल्म में आई हैं, उनकी जो ज़रूरियात है, जो उनका खाना है, शेर को गोश्त देता है, इंसान को रोटी देता है, मछलियों को उनकी खुराक देता है, कीड़े मकोड़े उनको खुराक देता है। और वो रब देखे ऐसा रब है कि मच्छर को इस अशरफुल मखलूक़ात से वो खुराक देता है और इंसान बच नहीं सकता उससे। तो वो तमाम आलमीन का रब है, वो जानता भी है कि वो कहाँ पे है, उनकी क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ चाहिए, अल्लाह ताला सबको देता है। किसी की फैक्ट्री हो तब भी देता है, कारखाना हो तब भी देता है, कुछ भी ना हो तब भी उसको देता है। कितने दुनिया में जानवर हमें फिरते नज़र आते हैं जिनके पास कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात उनको खिला भी रही है, उनको पिला भी रही है, उनकी नस्ल की बका का भी अल्लाह की ज़ात ने बंदोबस्त किया हुआ है। ये अल्लाह का तारफ़ है कि वो रब है अर्रहमान अर्रहीम, जो रहम करने वाला है और बहुत ही मेहरबान है। अर्रहमान के बारे में उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह की वो सिफत है जो इस दुनिया के ऊपर है, जो उसको मानता है उसके लिए भी है, जो उसको नहीं मानता उसके लिए भी है। और रहीम की जो सिफत अल्लाह की ज़ात है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों को क़यामत वाले दिन जब अल्लाह उन पर मेहरबान होगा, ये उनके लिए होगा जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले होंगे, उनको अर रहीम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अर रहमान का फ़ायदा पूरी दुनिया में सारी मखलूक़ात, उस रब को न मानने वाली जो मखलूक है वो भी उससे फ़ायदा उठा रही है। अब अल्लाह की ज़ात ये बता के कि सारी तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं, वो तमाम जहानों का, तमाम चरिंद परिंद इंसान मखलूक़ात का वो रब है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला है, और वो अपनी मखलूक के साथ जिसको उसने खल्क़ किया उसके ऊपर बहुत मेहरबान है। और वो मखलूक जो उसका हुक्म मानने वाली है, जो ईमान वाले हैं इस दुनिया के अंदर, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त करने वाला, रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है उस दिन का, दीन जिस दिन बदला दिया जाएगा। अल्लाह की ज़ात ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है कि वो नेक आमाल करे, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और क़यामत वाले दिन आके बदला ले ले। और अगर उसके हुक्मों को तोड़ेगा तो जो कुछ लाएगा उसके मुताबिक बदला ले ले, तो उस दिन का मालिक भी वही है। तो अल्लाह की ज़ात इंसान को ये समझा रही है कि ए इंसान, मैं रब्बिल आलमीन हूँ, मैं अर्रहमान हूँ, मैं अर्रहीम हूँ, लेकिन मैं साथ ही मालिक यौमिद्दीन भी हूँ। तूने मेरे पास आना है और मेरे सामने अपने अमाल का तुमने हिसाब देना, और उस दिन का मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। इय्याका नअबुदु, सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत कर। अल्लाह की ज़ात हुक्म दे रही है, क्योंकि मालिक, राज़िक, खालिक सब कुछ मैं हूँ, इसलिए इय्याका नअबुदु कि सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ भी सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, इबादत भी सिर्फ अल्लाह की ज़ात से। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ मुझसे मदद मांगे। अल्लाह की ज़ात कहती है, ये वो कलिमात हैं कि जो 17 फ़राइज़ में इंसान 17 दफ़ा अल्लाह के साथ वादा करता है कि या अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, और मदद भी गैब मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे चाहता हूँ। बाकी दुनिया जो है अल्लाह की ज़ात ने वो असबाब के साथ जोड़ी हुई है। दुनिया के असबाब इख्तियार करना ये ऐन सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में ज़रा भी पहनी, आपने हथियार भी उठाए, आपने सारे जो दुनिया के असबाब थे वो किए, यहाँ तक कि यहूदियों से वो किराए पे भी औजार लेके, हथियार लेके जंगों में मुसलमानों ने हिस्सा लिया, उन ग़ज़वात में हिस्सा लिया। तो दुनिया की असबाब इंसानों के साथ अल्लाह ने जोड़े हुए, लेकिन गैब में मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। ये इंसान का अल्लाह के साथ वादा है और ये अल्लाह का हुक्म है। इहदिना, अल्लाह मुझे हदायत दे, अल्लाह हम सबको हदायत दे। क्यों? हदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। हदायत के ख़जाने अंबिया के पास भी नहीं है, हदायत के ख़जाने सिर्फ अल्लाह के पास है। और अल्लाह कहते हैं कि मुझसे मदद मांगनी है, मेरी ही इबादत करनी है, और हदायत भी मुझसे मांगनी है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
اے اللہ تو مجھے ہدایت دے۔ کون سی ہدایت؟ اس راستے پہ جو بالکل سیدھا ہے، جس پہ کوئی اور کجی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس پہ تیرے پہلے بھی نیک بندے چلتے رہے، اس پہ تو مجھے ہدایت نصیب فرما۔ یہ بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے اور دن میں اتنی دفعہ مانگتا ہے۔ کون سی راستہ ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا یا اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا، تیرے انبیاء، تیرے صدیقین، تیرے شہداء، یہ سب کے سب جن پہ تیرا انعام ہوا، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ہدایت، یہ نبوت کا عطا ہونا، یہ صدیقین میں شامل ہونا، یہ شہداء میں شامل ہونا، یہ سب رب کا کرم ہے۔ یہ کسی بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ رب کا چناؤ ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس سورہ فاتحہ میں کہ اے اللہ ہمیں ان راستوں پہ چلا جن کے ساتھ تو راضی ہے، جن کو تو نے انعام دیے، اس دنیا میں بھی انعام دیے، اور اصل انعام جو ہے وہ ایمان والے کا، مومن والے کا، وہ آخرت کا ایمان ہے، اور تو ان کو آخرت میں بھی ایمان جو ہے انعام عطا کرے گا۔ ہمیں اس راستے پہ چلا۔ ہم اللہ سے دن میں دیکھ لیں کتنی دفعہ یہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، اور اے اللہ تو ہی ہے جو ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، سیدھی راہ بتا سکتا ہے۔ اور اللہ کی ذات نے پھر اس صراط مستقیم کے لیے انسانیت کے لیے بندوبست فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر آئے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو ہے صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ کی ذات نے اپنی کتابیں اتاری یہ بتانے کے لیے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ کی ذات نے آج ہمارے لیے یہ قرآن اتارا ہے جو قیامت تک جس کے اوپر کسی نقطے کی، زیر کی، زبر کی جو ہے وہ ضمانت اللہ نے لی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور اب نبی نہیں آنے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اللہ کے ہیں، اور آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب اور کوئی نبی نے آنا نہیں ہے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ جس سے انسان نور ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور اسی کے لیے دعا انسان کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ ہدایت دے، مجھے اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، مجھے اس قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، مجھے اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ محبت عطا فرما دے، میرے سینے میں اس قرآن کے نور کو ڈال دے، مجھے اس قرآن پہ تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو یہ ساری کی ساری دعائیں اس میں آ جاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے اس قرآن سے جوڑ دے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں سے جوڑ دے، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان پہ چلنا میرے لیے آسان کر۔ یہ دعا جب مانگتا ہے تو پھر اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ راستے ہیں کہ جس پہ اللہ کے وہ نیک لوگ، جن پہ اللہ کے انعامات ہوئے ہیں، جن کے ساتھ اسی قرآن میں اللہ کی ذات کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا ہے، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے۔ غیر المغضوب، اور دیکھیں ایک تو دعا انسان مانگ رہے اللہ کی ذات سے کہ صراط مستقیم پہ ہدایت دے، اور صراط مستقیم وہ ہے کہ جنہوں نے اس قرآن کی دعوت پہ اپنی زندگیاں قربان کی، اپنی زندگیاں لگا دیں ان کے ساتھ۔ اور پھر اس مزید دعا کو پکا کرنے کے لیے اللہ کی ذات انسان کو یہ سکھا دے غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی طرف نہ لے کے جانا، ہمارا دل، ہمارا دھیان، ہمارا دماغ ان لوگوں کے راستے کی طرف نہ چلا جائے جن سے تو ناراض ہوئے، جو تیرے نافرمان ہوئے، جو تیرے عذاب کے پکڑ میں آ گئے، یا اللہ ہمیں ان سے بچانا۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اس کتاب سے دوری اختیار کی، جو غلط راستے پہ چلے گئے۔ صراط مستقیم کا جو الٹ ہے وہ ہے وَلَضَّالِّينَ، جو صراط مستقیم پہ چلے وہ اللہ کے انعام کے مستحق ہو گئے، جو وَلَضَّالِّينَ ہوئے وہ اللہ کی ناراضگی کا جو ہے اس کے مستحق ہو گئے۔ اور ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اور یہ دعا یہ اللہ کے ساتھ دعا بھی ہے۔ اللہ اس صورت میں جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا ہر آیت کا جواب بھی دیتے ہیں، اور یہ ہر آیت دیکھ لیں انسان اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، وہ اس کو رب مانتا ہے تمام جہانوں کا، وہ اس کو قیامت کے دن کا مالک مانتا ہے، بھولی سولی قیامت کے دن کا مالک، اسی سے مدد مانگتا ہے،
اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی سے ہدایت مانگتا ہے، اسی سے ان لوگوں کے راستے پہ چلنے سے پناہ مانگتا ہے کہ جو بجائے اللہ کی ماننے کے شیطان کی طرف چلے گئے اور وہ گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے وہ راستہ کھو دیا جو راستہ انبیاء نے بتایا، جو راستہ کتابوں نے بتایا، اور جو راستہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔